آزمائش سزا نہیں، محبت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں جب ہم کسی مشکل یا دکھ سے گزرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا دل یہی سوچتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے۔ لیکن اصل میں ہر آزمائش ایک سزا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو وہ آزماتا ہے، یعنی جتنا بڑا ایمان اتنی بڑی آزمائش۔ جیسے ایک استاد اپنے بہترین طالب علم کو مشکل سوال دیتا ہے تاکہ اس کا درجہ بڑھ جائے، ویسے ہی اللہ بھی اپنے بندے کو امتحان دیتا ہے تاکہ اس کا صبر اور توکل کی روشنی اور زیادہ چمک اٹھے۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کا پیار چھپا ہے تو ہم کبھی غم میں ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ اور مضبوط بن کر ابھریں گے۔ زندگی ایک امتحان ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی آزمائشوں سے گزرتا ہے، کبھی مال کا نقصان، کبھی صحت کا امتحان، کبھی رشتوں کی باریکی، اور انسان ترنت سوچتا ہے شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن اصل سچ یہ ہے کہ آزمائش سزا نہیں ہوتی، آزمائش اللہ کی محبت کا ثبوت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ مطلب جتنا گہرا ایمان اتنی گہری آزمائش۔ جیسے ایک استاد اپنے بہترین طالب علم کو مشکل سوال دیتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے بندے کو مشکل حالت دیتا ہے تاکہ اس کا رتبہ بڑھ جائے۔ آزمائش انسان کو دکھاتا ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ عمل کا امتحان ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا بس کہنے سے کہ ہم مومن ہیں اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی ایمان کا اصل ثبوت آزمائش سے ہوتا ہے۔ آزمائش انسان کا گناہ دھوتی ہے، ہر دکھ، ہر تکلیف ایک کفارہ ہے، ہر آنسو ایک سبب ہے کہ اللہ اس بندے کا درجہ بلند کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی مشکل دکھ یا چھوٹی سی زبان لگتی ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ سوچو، ایک چھوٹی سی بیماری بھی گناہ مٹا دیتی ہے۔ آزمائش انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب دنیا کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ انسان گر کر اٹھتا ہے، روتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اس وقت اللہ کہتا ہے، میں تیرے قریب ہوں، میں تیری دعا سنتا ہوں۔ آزمائش انسان کے اندر اصلی طاقت پیدا کرتی ہے۔ وہ سکھاتی ہے کہ انسان لوگوں سے نہیں، صرف اللہ سے امید رکھے۔ وہ بتاتی ہے کہ عزت، روزی، صحت، سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے تو اس کا دل سکون پا جاتا ہے۔ آزمائش مومن کا رتبہ بلند کرتی ہے۔ جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام۔ اللہ کے سب سے عزیز بندے انبیاء علیہ السلام سب سے بڑی آزمائش سے گزرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کی قربانی کا امتحان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی، لیکن ان سب نے صبر اور توکل سے اللہ کا راستہ چنا۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، آزمائش کو سزا مت سمجھو، اسے اللہ کی طرف سے محبت سمجھو، کیونکہ آزمائش کا صبر آخرت میں جنت کا انعام بن جاتا ہے۔ زندگی اصل میں ایک امتحان ہے جو کبھی رکتا نہیں۔ ہر نئی صبح ایک نئی باریکی لے کر آتی ہے۔ کبھی اللہ ہمارے سینے پر
پیغام رکھتا ہے تاکہ دیکھیں ہم کتنے ثابت قدم رہتے ہیں۔ کبھی وہ ہماری دعاؤں میں تاخیر کرتا ہے تاکہ ہماری لگان سمجھ لے۔ کبھی وہ ہمارے رشتے، دوستی اور محبت کو امتحان بناتا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ہم کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے یا لوگوں سے۔ آزمائش انسان کی اصل فطرت کو سامنے لے آتی ہے۔ ہر شخص کی سچائی اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ امتحان سے گزرتا ہے۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، نہ یہ منزل ہے اور نہ ہی اصل سکون۔ قرآن میں ہے اور ہم تمہیں بھلائی اور برائی دونوں سے آزماتے ہیں، یعنی کبھی مت بھی امتحان ہے اور کبھی مصیبت بھی۔ امیر ہونے کا امتحان ہے، کیا وہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں۔ غریب ہونے کا امتحان ہے، کیا وہ شکوہ کرتا ہے یا شکر۔ صحت امتحان ہے، کیا بندہ اس کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے یا گناہ میں۔ بیماری بھی امتحان ہے، کیا بندہ اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ زندگی کا ہر موڑ اصل میں ایک ٹیسٹ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ امتحان کو سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ اصل میں ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی دقت ہے، کوئی چھپاتا ہے، لیکن ہر دل کا اندر اپنے اپنے درد ہوتا ہے۔ آزمائش اصل میں اللہ کی ترقی ہے، انسان کو یاد دلانے کا کہ وہ اس دنیا کا فانی مہمان ہے۔ اگر زندگی میں صرف خوشی ہوتی تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا۔ دکھ انسان کو رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، مشکل انسان کو سجدے میں گرا دیتی ہے، اور اسی میں انسان کی اصلی بہتری چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کوئی بھی بندہ بنا آزمائش کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن میں ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تم سے پہلے لوگوں کی طرح تمہیں بھی آزمائے گا۔ پہلے لوگوں پر ایسے امتحان آئے کہ انہوں نے کہا کب آئے گی اللہ کی مدد، اور اللہ نے جواب دیا بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی امتحان آخرت کی چابی ہے، جو بندہ امتحان سے گزرتا ہے اصل میں وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ آزمائش انسان کو دنیا کے کاٹ کر آخرت سے جوڑ دیتی ہے۔ آزمائش بندوں کو غرور سے دور اور اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا ایک ایگزام ہال ہے، یہاں ہر سوال کا جواب عمل سے دینا ہے۔ اگر بندہ دریا اور ایمان کے ساتھ رہے تو وہ امتحان پاس ہے، لیکن اگر بندہ اللہ سے دور ہو گیا تو وہ امتحان فیل ہے۔ ہر امتحان چھوٹا ہو یا بڑا اصل میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ اللہ بندے سے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تو کتنا وفادار ہے۔ آزمائش اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو پہچان سکے۔ ہر امتحان انسان کے اندر چھپی طاقت کو سامنے لاتا ہے۔ زندگی کا امتحان انسان کو ٹوٹتا نہیں، اس کو بناتا ہے۔ جو انسان امتحان سے گزرتا ہے اس کا تجربہ اس کی طاقت بن جاتا ہے، اس کا دل اور مضبوط، اس کی روح اور پاک ہو جاتی ہے۔ آزمائش انسان کی روح کا غسل ہے، جیسا پانی کپڑے کو صاف کرتا ہے ویسا تکلیف روح کو صاف کرتی ہے۔ دنیا کے سارے امتحان فانی ہے، مگر آخرت کا انعام ابدی ہے۔ بندہ اگر یہ سمجھ لے تو اس کے لیے زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی میں آزمائش کبھی رکے گی نہیں۔ ہر دعا، ہر عمر کا اپنا اپنا امتحان ہے۔ بچپن میں ایک امتحان، جوانی میں دوسرا، بڑھاپے میں تیسرا، لیکن امتحان کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو۔ ہر مشکل اصل میں ایک نیا سبق ہے، ہر غم اصل میں ایک نئی تعلیم ہے، ہر دکھ اصل میں ایک نیا درجہ ہے۔ آزمائش اصل میں انسان کی زندگی کا اصل رنگ ہے۔ جو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے، اس کے لیے سکون ہے، وہ ہر دکھ کو ٹیمپرری سمجھ کر آخرت کی خوشی کا انتظار کرتا ہے، اور اصل جیت اسی کی ہے جو کہتا ہے میری زندگی صرف اللہ کے لیے ایک امتحان ہو۔
بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کا پیغام اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔